بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجے چینل۔ قاتل حویلی کا حسین راز۔ میرا نام شہریار ہے۔ اسٹڈی کے دوران ہر ویکینڈ پر مجھے نئے نئے ایڈونچرز کرنے کا شوق تھا۔ مجھے اکثر کچھ ایسا کرنے کا جنون تھا جو کوئی اور نہ کر سکے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میرا یہ عجیب و غریب رویہ کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید یہ سب میری خود کی سمجھ سے بھی باہر تھا کہ میں ایسا کیوں ہوں۔ میں ایک امیر گھر کا بیٹا تھا، مگر اس کے باوجود میں نہ جانے کس کی تلاش میں تھا۔ بچپن میں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دی جاتی تھی، جیسے دادا جی کی اینک اور ان کی کھونٹی کو کہیں چھپا دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی ان دو چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کبھی اسکول جانا تو سب سے کھڑوس ٹیچر کے لیکچر کے دوران سب کے سامنے ٹیچر کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا، اور کبھی اسکول کے سب سے بدمعاش اور شرارتی بچے کی پٹائی کرنا۔ میری اس عادت کی وجہ سے مجھے اکثر اسکول سے نکال دیا جاتا اور ہر سال میرا نیا اسکول ہوتا۔ میرے والدین بھی میری اس عادت سے بہت پریشان تھے۔ میں بڑا ہوا لیکن میری عادت نہیں بدلی۔ کسی نے مجھ سے شرط لگائی کہ اپنے باپ کے نئے آفس کا شیشہ توڑ کر آؤ۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور جا کر ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور شیشے پر دے مارا اور کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ میری یہ بری عادت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک دن میں نے شرط لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، تو گھر کی تیسری منزل کی چھت سے چھلانگ لگا کر دکھاؤ، اور میں چھت سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ ہمارے گارڈ نے پکڑ لیا، اور اس بار میرے بابا بہت ناراض ہوئے، تھپڑ مارے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ مگر میرا یہ دماغ کا کیڑا ابھی بھی اسی جگہ پر تھا۔ میں فٹ پاتھ پر لیٹا اور سوچا کہ اب اگلا ایڈونچر کیا ہونا چاہیے۔ پھر سوچا کہ گھر بار تو خدا کی طرف سے ویسے ہی چھین گیا، تو چلو کیوں نہ شہر چھوڑ کر جنگل چلتے ہیں ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں ضرورت کی کچھ چیزیں موجود تھیں اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے خوبصورت پیڑ، جھاڑیوں کے جھنڈ اور چہچہاتے ہوئے پرندے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگی اور اپنے بیگ میں سے کیلے نکالے۔ جب کیلے کھا رہا تھا تو اچانک بندر نے میرے ہاتھ سے کیلا چھین لیا اور درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے اسے پتھر مارے اور گالیاں دی اور اسے کہا میرا کیلا واپس کرو۔ اتنے میں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جھاڑیوں کے بیچ میں سے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جو جنگل کی گہرائیوں میں رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے وہ ہر راز جانتی ہو۔ میں شہر کا لڑکا ہمیشہ شور و غل میں رہتا تھا، لیکن جب میں نے اس کی دنیا میں قدم رکھا تو سب کچھ بدل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ سیاہ گھنے بال، منی سکرٹ اور شاداب چہرہ اس جنگل کی شان کو بڑھا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ میری طرف عجیب نظر سے دیکھنے لگی اور پھر ڈر کر بنا جواب دیے بھاگ گئی۔ ایک رات جب چاندی آب و تاب سے چمک رہی تھی تو میں نے جنگل میں ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا اور ضرورت کی لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی۔ میں نے اس جنگل کے درمیان ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے جنگل کی روحیں اس کے ساتھ تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ رات کے اس پہر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑا اور گھنے جنگل میں سے ہوتی ہوئی مجھے ایک بہت پرانی حویلی میں لے گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ایک سیاہ راز ہے جس سے میں بالکل انجان تھا۔ حویلی میں پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی اور یہ حویلی سالوں پہلے جل چکی تھی۔ بہت مٹی، جنگل کے پتے اور بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے پھر سے اس کے ساتھ سرگوشی کی کہ یہ کس کی حویلی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی اور میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ یہ حویلی کس کی ہے؟ تمہاری ہے کیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہاں جلی ہوئی کچھ پرانی تصاویر دیوار پر ٹنگی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تو کیا ان تصاویر میں نظر آنے والے لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں؟ یہ سن کر وہ رونے لگی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک تصویر اٹھائی اور اس پر سے مٹی جھاڑی اور پیچھے کی طرف مڑا، یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو وہ غائب ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی رات کے وقت جنگل میں دکھائی دیتی تو کبھی غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کا پیچھا کیا مگر وہ اکثر غائب ہو جاتی اور میں منزل پر نہ پہنچ پاتا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے کہ یہاں کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے،
कुछ ऐसे राज जिनके पन्नों को खोलना और इनकी हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। फिर एक रात मैंने फैसला किया कि मैं इसके साथ फिर से जाऊंगा और इस राज की कहानी मालूम करके रहूंगा। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी। मैं अपने कैंप में सो रहा था कि अचानक मुझे पत्तों की सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। जंगल था, कोई जानवर भी हो सकता था, इसलिए मैं अपनी हिफाजत के लिए हाथ में चाकू रखता था। मैं चाकू लेकर बाहर आया तो देखा वही लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं भी बेसाख्ता होकर इसके पीछे चल दिया। अचानक दरख्तों के बीच हमने एक जानवर का साया देखा। वो साया हमें देख रहा था और मैंने महसूस किया कि जैसे वो भी हमारा पीछा कर रहा है। वो लड़की घबराई और मेरे गले लग गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और वो तब तक मेरे गले लगी रही जब तक कि वो साया दूर नहीं चला गया। मैंने इसके बालों को सहलाया और इसके कान में सरगोशी की, डरो मत, अब वो चला गया है। फिर इसने अपनी नजर उठाई और मुझे देखने लगी। रात के अंधेरे में भी इसकी आंखें चमक रही थीं। हैरत की बात यह थी कि हमेशा मैं बोलता रहता और ये सिर्फ मुस्कुराती और मुंह से कुछ न बोलती, मगर इसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। अजीब अजीब जंगल के रास्ते से गुजरकर हम इस हवेली में पहुंच गए। इस बार मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं जानता था हर बार की तरह ये गायब हो जाती है, क्योंकि मैं ये राज जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में कौन सा राज दफन है जो ये मुझे बताना चाहती है और बिना बताए गायब भी हो जाती है। इसलिए मैं एक अजीब सी कशिश महसूस की थी जो मुझे इसकी तरफ खींचती थी और मैं शायद दिल से इसे चाहने लगा था। ये सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत का इम्तिहान था जो मुझे हर हाल में पास करना था। क्या मैं इसके राज जान पाऊंगा? क्या हम इस खौफ का सामना कर सकेंगे? ये सब कुछ मेरे दिल की धड़कन के सवालात थे और मैं जानता था कि ये सफर हमें हमेशा के लिए बदल देगा। हवेली पहुंचकर मैं फिर से इन तस्वीर के करीब गया और मैंने इस पर हाथ लगाकर पूछा कि क्या ये तुम्हारे अजीज हैं? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। फिर पूछा, क्या ये हवेली तुम्हारी है? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या ये सब इस हवेली में जलकर मर चुके हैं? इसने कहा हाँ। फिर कहा, क्या सिर्फ तुम ही बची हो इन सब में से? इसने कहा हाँ। और फिर बहुत ज्यादा रोने लगी और फर्श पर बैठ गई। इसे मेरी जुबान ठीक से समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं भी इसे इशारों में ही ज्यादा बात करता था। मुझे समझ आ गई थी कि शायद ये बोल नहीं सकती। मैं भी फर्श पर बैठ गया और इसे गले लगाया और इसकी आंखों से आंसू साफ किए और पूछा कि मुझे सच जानना है, आखिर तुम्हारी कहानी क्या है और तुम अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हो? फिर वो लड़की उठी और एक तस्वीर को लेकर आई। इसकी शक्ल इसके बाप से हूबहू मिल रही थी। ये तस्वीर भी मुझे कुछ जानी पहचानी से लगी। मैंने पूछा कि क्या ये तुम्हारा चचा है? इसने कहा हाँ। फिर मुझे हाथों के इशारों से बताया कि मैं 5 साल की थी और हम लोग बहुत खुश अपनी इस हवेली में रहते थे क्योंकि सब एक साथ रहते थे। चचा कोई काम नहीं करता था और मेरा बाप बहुत मेहनती था और ये हवेली भी मेरे बाप की थी। चचा बहुत ज्यादा शराब पीता और औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता। मेरे बाप को ये चीज पसंद नहीं थी। वो कहता कि अगर तुमने ये सब करना है तो हवेली से बाहर रहकर करो, इस हवेली में ये काम नहीं होने दूंगा। इस बात पर रोज झगड़ा होता और मेरे बाप ने तंग आकर इसे घर से निकाल दिया। एक रात जब हम सो रहे थे तो चचा ने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर इस हवेली को आग लगा दी। इस हवेली में लकड़ी का काम ज्यादा था, इसलिए बहुत जल्द ये जलकर राख हो गई। इनकी इस रात की चीखों पुकार आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मुझे नींद में चलने की आदत थी, इसलिए जब हवेली जली तो मैं घर से बाहर जंगल में थी। जब चीखों पुकार की आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई। मेरे चचा ने सबके मरने के बाद सब कुछ हथिया लिया और मेरा चचा ये बात नहीं जानता था कि मैं आज भी जिंदा हूँ। मैंने गार में पनाह ली और जानवरों से दोस्ती की। मैं पहले बोलती थी मगर इस हादसे के बाद मेरी आवाज चली गई। अब इसी तरह मैं घूम फिर कर जानवरों की तरह जंगल की जड़ी बूटियां खाकर गुजारा करती हूँ और जो फल वगैरह मिलते हैं वो खाकर अपना पेट भरती हूँ। नर्म बिस्तर की अब आदत नहीं रही, इसलिए जहां जगह मिली वहां सो जाती हूँ। इसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया
اور کتنا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ میں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر مگر اس لڑکی سے کہا، کیا تم اس گھر کو دوبارہ آباد کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اپنی عزیزوں کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتی ہو؟ اس نے خوف کے مارے نہ کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ پھر سے آئے گا اور مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں انصاف دلواؤں گا مگر تمہاری ساتھ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ پھر پوچھا کہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ شہر جانے کو کہا اور وہ مان گئی۔ شہر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس کا حلیہ بدلنا چاہتا تھا کیونکہ شہر کے تمام لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ میں شاپنگ مال گیا اور اسے گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا۔ اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں اور ڈھنگ کے کپڑے لی۔ پھر اسے اپنے فلیٹ پر لے کر گیا اور اسے بدلنے کو کہا۔ شہر کی ہر چیز اسے عجیب دکھائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیب بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ پھر میں نے ٹیب کھولی، اسے کپڑے دیے اور کہا، اچھے سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ کچھ دیر میں نہا کر باہر آئی اور میرے دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا اور باہر لے آیا اور ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ پھر گھر چلا گیا۔ گھر وہ میری فیملی سے ملی اور بہت خوش ہوئی، لیکن جب اس نے میرے باپ کو دیکھا تو ڈر کر میرے گلے لگ گئی اور چیخو پکار کرنے لگی اور رونے لگی۔ اس لڑکی کی اس حرکت نے مجھے بے حد پریشان کیا۔ پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی اور کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور کہا، خاموش ہو جاؤ۔ اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی اور ضد کی کہ مجھے جنگل جانا ہے۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا اور پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں ڈری ہو؟ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہی ہے جس نے میرے اپنوں کو قتل کر دیا اور اب یہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت مجھے میرے باپ کا یہ رنگ بھی دکھائے گی۔ میں جلدی سے باہر آیا اور اپنے باپ کی الماری کی تلاشی کرنے لگا۔ میرے باپ نے بار بار مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہے ہو؟ پھر پرانے کاغذات میں اپنے باپ کی تصویر نکالی۔ اس کا باپ ہر ثبوت مٹا چکا تھا مگر ایک کاغذ جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا، اس پر اس کی کم عمری کی فوٹو تھی۔ اس نے جلا ہوا ٹکڑا اپنی جیکٹ سے نکالا اور اس تصویر سے ملایا تو وہ ایک ہی شخص تھا۔ میں نے دونوں تصویریں اپنے باپ کے سامنے دکھائیں۔ باپ کے ہوش اڑ گئے۔ پھر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ اپنے وکیل سے ملا اور سارے معاملات کی تحقیق کی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی۔ میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کافی جانکاری تھی۔ میں نے اپنے باپ کے خلاف کیس خود ہینڈل کرنے کا ذمہ لیا اور اپنے باپ کو سزا دلوائی۔ میرا باپ پریشانی کی وجہ سے بیمار رہنے لگا اور جج نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ میرے سب گھر والے میرے خلاف ہو گئے مگر نہ ڈر تو میں بچپن سے ہی تھا اور میں اس گناہ میں اپنے باپ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر تھا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کی اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ میرا اگلا ایڈونچر اس حویلی کو پھر سے آباد کرنا اور اس لڑکی کی آواز کو واپس لانا تھا۔ میں نے اس کی میڈیکل رپورٹس کروائی اور اسے لے کر یوکے چلا گیا، لیکن خدا کا شکر ہے علاج کے بعد اس کی آواز واپس آ گئی۔ میری وکالت کی نوکری کی وجہ سے مجھے مستقل طور پر شہر میں قیام پذیر ہونا پڑا، لیکن جب بھی موقع ملتا ہم وہاں 1 یا 2 ہفتے ضرور رہتے تھے۔ یہ لڑکی مجھے قدرت نے ملوائی تھی اور قسمت سے ملی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام قدرت رکھا۔ اس کے اپنوں کے قاتلوں کو سزا مل گئی اور میں نے اس معصوم کو انصاف دلوا کر اپنوں کو کھو دیا۔ اس کا پیار پا کر میں نے اپنوں کی نفرت سمیٹ لی۔ کیا میرا فیصلہ درست تھا؟ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، وائس اوور انم جواد۔